आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 क्या बात हुई? 1-on-1 क्या बात हुई एग्जैक्टली क्या? देखिए 1-on-1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1-on-1 होता है कि वो बताया ना, ये क्या बातें हैं यार आप। मतलब खान की रिहाई को लेकर कोई बात हुई उसमें? खान की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है इंशाल्लाह। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 16 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने सिस्टम पर जोरदार आहनी हथौड़ा चला दिया है। और वो जो कल तक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हुए नहीं दिखाई देते थे, अब चार्टर ऑफ डिमांड लेकर ये कह रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर इसका जवाब देंगे। ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है। थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने मीडिया टॉक की और उन्होंने तस्दीक कर दी कि दोनों की 1-on-1 मुलाकात आर्मी चीफ से हुई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये अच्छी अच्छी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं और टाइमलाइन एज इट इज वही है जो मैंने आपको आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले बताई थी। हालात बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहे हैं और अगर अब भी किसी को इसके अंदर कोई शायबा नजर आ रहा है, कोई शक व शुबा नजर आ रहा है, तो अपने दिमाग का चेकअप करा ले। अब देखना यह होगा कि वो सरकार यानी मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली जाली सरकार, वो सरकार जो कल तक फप्पे कुटनी मासी की तरह ताने देते हुए दिखाई देती थी, क्या अब वो करेगी या करना भी बंद हो गई है? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर जो इंट्रा कोल अपील की समाअत थी वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करनी है और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बादल छटना शुरू हो गए हैं, तब्दीली आना शुरू हो गई है, हालात बदलना शुरू हो गए हैं। वो जो कल तक ये तसव्वुर कर रहे थे कि इतना बड़ा डेडलॉक है कि इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, अब उनकी भी शामत आने लगी है। उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ने का वक्त हुआ चाहता है। मुझे तो फिक्र लगी हुई है कि वो मुन्ने और रावियाने कराम ये इस वक्त सर्फ खाकर खुदकुशी कर रहे होंगे या वाकईतन इस खबर को सुनने के बाद सख्ते में आए हुए होंगे। हुआ यह है कि कल बैरिस्टर गौहर साहब से जब यह सवाल किया गया कि आपकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से 1-on-1 मुलाकात हुई है, तो उन्होंने उसकी तरदीद भी नहीं की और तस्दीक भी नहीं की और चुप करके चले गए। लोगों ने बिटवीन द लाइन इसी में से असेस कर लिया था कि कुछ हुआ है। फिर कल शाम से लोगों ने इसके ऊपर कयास आराई शुरू की। इस तरह की कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर लिया है। शुरू में आपने साउंड बाइट मुलाजा कर लिया, उसमें देख लिया कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हुई है मुलाकात, लेकिन 1-on-1 मुलाकात के अहवाल नहीं बताए जाते। इट साउंड्स रियली गुड। ये बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं जो कि अब डेवलप होकर आ रही हैं। और आज चार्टर ऑफ डिमांड भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की मुज़ाकराती टीम के हवाले कर दिया। अब उस चार्टर ऑफ डिमांड में जो मेजर मुतालबा है वो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर अगले 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर साहब जो है मजीद डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते थे कि मुलाकात के अंदर क्या हुआ। अली अमीन गंडापुर ने भी गोल मोल बात की लेकिन बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो असेसमेंट हुई है मुख्तलिफ तज्जियाकारों की जानिब से, इससे 3 दिन के अंदर नेक्स्ट 3 डेज में आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी, नजर आना शुरू हो जाएंगी। उसमें जमानतों पर रिहाई, कुछ चीजों का रिवर्स होना, रिवर्स गियर लगना और बड़ी बड़ी शख्सियात का जेलों से बाहर आना और अल्टीमेटली ये एंड रिजल्ट, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो इमरान खान साहब की रिहाई होगा। उसमें ज्यादा वक्त नहीं है, चंद दिनों का या चंद हफ्तों का टाइम है, ज्यादा वक्त नहीं है और उसके ऊपर अब बात होना शुरू हो गई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा उसकी तफसीलात मैं शेयर करना चाह रहा हूं। अच्छी खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें पेश करें तो उसके ऊपर दाद भी दे दिया करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात की तस्दीक कर दी। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई है। तमाम मसाइल सामने रखे, एस्टैब्लिशमेंट से बज़ाहिरात मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अच्छा, ये जो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात बैरिस्टर गौहर ने की है, इसको इमरान खान साहब ने भी खुशाइंद करार दिया है
اور اس ملاقات کو سراہا ہے. اٹس اے گڈ جیسٹر یہ کہا ہے. اور آج عمران خان صاحب سے باقی لوگوں کی مزید ملاقاتیں بھی متوقع ہیں کیونکہ آج تیسرا مذاکراتی دور ہوا ہے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ ڈیمانڈ بھی رکھی ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ایک اور ڈیٹیلڈ ملاقات کروائی جائے. تو چیزیں کیا ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ میں آگے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. آج جو چارٹر آف ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے آگے. اب دیکھیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی، پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی، یہ فرنٹ اینڈ کے اوپر جو ملاقاتیں ہیں یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی. اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ اور اگر کچھ نکلے گا بھی تو اس کے بیک اینڈ پہ جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے کے طور کے اوپر نکلے گا. اور جو نکلنا ہے ہمیں پتہ ہے. اور جو میں نے آپ کو 1-on-1 فارمولا بتایا تھا یعنی ون ون فارمولا، وہ ون ون فارمولا یہی تھا کہ عمران خان صاحب عدالتی معاملات کے ذریعے ریلیف پائیں، ریلیز ہوں، ان کے خاندان کو، پی ٹی آئی کو اس سے ریلیف ملے اور کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ وہ کئی سیٹلمنٹ یا پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے باہر آ چکے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرا فریق ہے اس کو بھی یہ گارنٹی چاہیے کہ وہ کسی پریشر میں نہیں آئے، کسی دباؤ میں نہیں آئے، کسی عالمی دباؤ میں نہیں آئے، اور اگر انہوں نے کوئی بات مانی ہے تو کسی پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آ کر مانی ہے اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ون ون فارمولا ہو سکتا ہے. وہی ون ون فارمولا مجھے اپلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں. اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے اندر چند دن کا ڈیلے ہوا بھی تو شاید اسی وجہ سے ہوگا. پھر میں آگے بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا اس کے مطابق 2 الگ الگ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا. کمیشن 7 روز میں قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کمیشن کی کارروائی میڈیا اور عوام کے لیے اوپن رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. دونوں کمیشن چیف جسٹس پاکستان یا 3 سینئر سپریم کورٹ ججز کی سربراہی میں کام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. کمیشن حکومت اور پی ٹی آئی کی مشاورت سے بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کی قانون حیثیت کے تعین کا مطالبہ کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور سو آن ڈیٹیلڈ سٹوری. حکومت 7 روز میں پی ٹی آئی کے مطالبات پر اپنا تحریری موقف پیش کرے گی. ایک طرف چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تحریری دیا گیا COD، دوسری طرف سے اس کا جو رپلائی آئے گا RCOD یعنی رپلائی ٹو COD وہ بھی تحریری آئے گا. یہ ڈیٹیلڈ آئی ہیں جی. پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین تیسرا مذاکراتی اجلاس جو ہے آج بے نتیجہ ختم ہوا ہے، لیکن نتیجہ اس میں سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اچھا بیرسٹر گوہر سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جان آپ کی ملاقات ہوئی، اچھا کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کیوٹی پائی اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، تو وہی بعض اوقات جو ہے نا ہو جاتے ہوتے ہیں کام شام، تو آپ اس کو برداشت کر لیا کریں. بس یہ کہہ لیا کریں کیسے کر لیتے ہو یار. آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کی 1-on-1 کیا بات ہوئی ہے؟ صحافی نے سوال کیا. علی امین گنڈا پور نے کہا 1-on-1 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا. علی امین گنڈا پور کا مسکرا کر جواب. شروع میں یہ آپ نے کلپ ملاحظہ کر بھی لیا ہے. اب جی آگے چلتے ہیں، ذرا کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی جو ایاز صادق صاحب ہیں انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کے عہدے سے الگ ہونے کا اندیا دے دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں سربراہی چھوڑنا چاہتا ہوں. اصل میں ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ معاملات تو کہیں اور پر طے ہو رہے ہیں. ان کی جو حیثیت ہے وہ واجبی سی ہے اور لایانی سی ہے، اس کے اندر سے کچھ نکلنا نہیں ہے، بے عزتی ہی ہونی ہے. تو اب ہر کوئی دامن چھڑانے کی کوشش کرے گا. یہی وجہ تھی خواجہ آصف صاحب نے گلا کیا تھا کہ آپ ڈائریکٹ بات کر لیں. یہی وجہ تھی کل مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کے اندر کہا تھا کہ 5 سال ہمیں اگر پورے کر لینے دیے جاتے ہیں تو ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. یہی وجہ تھی کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ بہت بڑا دباؤ ہے، وہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ ڈیولپ ہو کر آیا ہے تو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن خوشی کے شادیانے ابھی بھی نہیں بجانے چاہیے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. بہرحال یہ کوئی ڈسیپشن بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو یوں ہی کہوں گا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایک کام کر ڈالا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. ہائی کورٹ بار کا متفقہ فیصلہ یہ ہوا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کر سکے. اچھا جی، آج سویلینز کے فوجی عدالتوں کے اندر جو ٹرائل ہوئی ہے، فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کے اوپر جو انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی ہے اس کے اندر پھر وہی موقف اختیار کیا گیا کہ آپ مہربانی کریں جن جن سویلینز کا ٹرائل ہوا ہے ان کے ثبوت پیش کریں تاکہ ہم اس کو ریویو کر سکیں. تو حالات اس میں بھی ذرا ڈیفرنٹ طرف جا رہے ہیں. کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے سماعت. مجھے 20 یعنی کل سے 25 کے درمیان کوئی بڑا فیصلہ یہاں سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ اب قانونی معاملات بڑی عدالتوں سے ہی طے ہوں گے. یاد رکھیے گا میں نے پہلے دن کہا تھا چھوٹی عدالتوں سے عمران خان کے خلاف اور بڑی عدالتوں سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آ سکتے ہیں. اچھا کل جمعہ ہے، کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے اور جمعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پٹواریوں پر بھاری پڑتا ہے. تو کل کیا ہوتا ہے؟
آج جو ڈسکورس ہو رہا ہے, جو ڈسکشن ہو رہی ہیں, جو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں, اس کا اثر کل کے اوپر کتنا پڑے گا یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کل فیصلہ آئے ہی نہ. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. کچھ وائرل بیانات میں, اچھا اس میں آپ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا کردار, امریکن اور برٹن کا پریشر, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا آنا, رچرڈ گرینل, ٹیمی بروس اور وہ کیا نام تھا ان کا, مورگن آرٹگس, اور پھر یہ تکلیف حرف برداری کی 20 تاریخ کی ڈیٹ, برطانیہ, ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے رابطہ, اس اثر کو آپ قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ اثر بہرحال اپنی جگہ پر تھا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. مریم نواز صاحبہ, میں نے جس طرح پنجاب سے کوڑے کے ڈھیر ختم کرائے ہیں نا, یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. سر جی آپ نے پورے پنجاب کے کوڑے کے ڈھیر اٹھا لیے, صاف کر دیا, بڑی اچھی بات ہے. سی ایم ہاؤس میں بھی تھوڑا سا ڈھیرا لگا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سی نظر ثانی ہو جائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, جتنے بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کر لیں. سی ایم ہاؤس میں تھوڑا سا ڈھیر لگا ہوا ہے, اس کو بھی اگر اٹھا دیں بڑا اچھا ہو جائے گا. عظمیٰ بخاری, دوسرے صوبوں کے عوام سوچتے ہیں کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی. ہاں یہ سوچتے تو ہیں کاش مریم صاحبہ ہوتی ان کے پاس, سوچتے ہیں. اچھا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, خواجہ آصف صاحب, مجھے کسی مسجد میں لے جائیں, میں قسم کھانے کو تیار ہوں. میں مذاکرات کے حق میں ہوں کہ کامیاب ہوں, لیکن پی ٹی آئی بالکل مذاکرات میں حق میں نہیں. سر آپ چنتا نہ کریں, سر آپ ٹینشن نہ لیں, سر آپ صرف کریں, اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. آپ کے پاس میں کچھ نہیں ہے بھائی جان. آپ کی حالت دیکھ کر نا مجھے یقین کریں اب ہنسی بھی نہیں آتی اور رونا بھی نہیں آتا. اس حالت میں آ گیا ہوں میں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر میں ولاگ کرتا ہوں, میری اب حالت ایسی ہو گئی ہے آپ کی یہ حالت دیکھ کر, آپ کی اور آپ کے اتحادیوں کی. یقین کریں آپ نے جو اپنی سیاست کا جنازہ نکالا ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر, کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنی عزت بچاتا پیچھے ہٹ جاتا. شاید خاقان عباسی صاحب سے سیکھیں, آپ مفتاح اسماعیل صاحب سے سیکھیں, لیکن آپ نے وہ راستہ چوز کیا جس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے استعمال ہو جانا ہے اور آپ کی ٹکے بھی نہیں رہنی, اس والی بھی نہیں رہنی, اس کی بھی تو نہیں ہے ویسے خیر بائی دا وے, لیکن آپ کی نہیں رہنی. تو آپ نے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا اور آج حالات آپ کے سامنے. تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. شام کا ولاگ ہے, اس کے اندر میں آپ کو امریکہ سے ایک بڑی خبر لا کر دے رہا ہوں انشاءاللہ آج شام کے ولاگ میں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.